आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में जश्न फैज़ान औलिया कुल हिंद नातिया मनक़बती मुशायरे का शानदार प्रोग्राम। जी हाँ नाज़रीन, खानकाह तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट और बज़्म तुराबिया की जानिब से बेंगलोर शहर में एक बेहतरीन और शानदार मुशायरा बनाम कुल हिंद नातिया मनक़बती मुशायरे का एहतमाम किया गया। बता दें कि इस मुशायरे में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से बड़े बड़े उम्दा मशहूर शायरों और शख्सियतों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि जनाब खालिद नदीम साहब ने बदायूं से, आगरा से जनाब दिलकश साहब, कलकत्ता से जनाब साबिर साहब, हैदराबाद से जनाब अत्यब साहब और ज़हूर ज़ाहिराबादी साहब ने इस मुशायरे के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बता दें कि इस प्रोग्राम में बहुत ही अनोखी बात देखने को मिली कि नौजवान शौरा ने अपने कलाम को बहुत ही अलग और दिलकश अंदाज में पेश किया। सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी सोहरवर्दी कादरी चिश्ती बानी व सदर खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गान शायर से मैं गुजारिश करता हूँ कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने और आगे लाने के लिए हमारे नौजवान शौरा को सपोर्ट किया जाए, उन्हें बेहतरीन अंदाज के साथ तैयार किया जाए ताकि हमारे नौजवान शौरा इस फील्ड में आगे आएँ और अपना और उर्दू ज़बान का नाम रोशन करें। आइए देखते और जानते हैं इस मुशायरे की मज़ीद तफसीलात। मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, तंज़ का, मिज़ा का, गज़ल का, गीत का, नज़्म का, रुबाई का, किताब का। लेकिन इन शायरों में एक शायर ये भी होता है कि जिसे दरबारी शायर कहा जाता है। अब दरबार वो बहादुर शाह ज़फ़र वाला तो रहा नहीं, लेकिन ये खुशी की बात है कि खानकाही सिलसिले अभी तक जारी हैं। इन सलासिल को चलाने वाले बहुत ही मोतबर शख्सियात आज भी रोए ज़मीन पर सांस ले रहे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम उनसे वाबस्ता भी हैं। इसी तरह इस दरबार से वाबस्ता एक शायर जिसका तरन्नुम समातों में रस घोलता है, जिसके अशार दिलों को लुभा लेते हैं। मेरी मुराद है नादा हाजीपुरी साहब से। मैं उनको माइक देने से पहले ये बात भी बतलाता चलूं कि ये नादा वो नादा नहीं कि जो अपनी गलती से किसी को गलत राह पे डाल दे। ये नादा वो नादा है जो अपनी रहनुमाई से, अपनी रहबरी से भटके हुओं को राह पे डाले। मैं गुजारिश करूंगा कि नादा हाजीपुरी साहब, और ये भी बताना चलूं कि आज के एक बदनसीब बूढ़ा एक बदनसीब बूढ़ा इधर आए बाबा जी, बेबस था बेसहारा। एक बदनसीब बूढ़ा बेबस था बेसहारा, आंखों के नूर ने भी जब कर लिया किनारा। कि आंखों के नूर ने भी जब कर लिया किनारा, तो मगरिब की जानिब करके रुख अपना कह रहा था कि अशकों के फूल कर लो कबूल, अशकों के फूल कर लो कबूल। लेके आया हुआ कागर पे अशकों के फूल कर लो कबूल, कर लो कबूल अशकों के फूल। दिल में बसी है मेरे काली कमलिया, आऊंगा मैं भी आका तैबा मगरिया, आके डालूंगा अपने सर पे गलियों की फूल। कर लो कबूल अशकों के फूल। दाई हलीमा के दिल के सहारे, आमीन बीबी की आँखों के तारे। दाई हलीमा के दिल के सहारे, आमीन
होगा न कोई वहाँ अपना पराया, महशर में जीना आका कमली कसाया, मैं तो नादा हूँ आका। ये सूखे चमन में नहाती बहार, ये सूखे चमन में नहाती बहार, अगर तुम न रहमत की बहती, न रहमत की बहती यहाँ पर बयान, अगर तुम न होते, न रहमत की बहती यहाँ पर बयान। अगर ये जो मस्कम तुराबी मुरीदों के दिल को न मिलता करार, अगर तुम न होते, मुरीदों के दिल को न मिलता करार, अगर तुम न होते। क्या कहने भाई बाबा, ये सूखे चमन में नहाती बहार, अगर तुम न होते। पिलाता भला कौन वहदत का प्याला, पिलाता भला कौन वहदत का प्याला, कहाँ इश्क अहमद का चाहता तुम्हारा, अगर तुम न होते। बुत परस्तों के सर से न आता नजर ये उतरता बुखार, अगर तुम न होते। ये हुस्न में बुत परस्तों के सर से न आता। और करम, करम आपका है, करम आपका बाजार, अगर तुम न होते। न आते यहाँ पर अली के दीवाने, न उनके गुलामों का सजता बाजार, अगर तुम न होते। और न खिलते किसी के भी अरमान दिल के, न खिलते किसी के भी अरमान दिल के, ये नादा भी रह जाता बेबस लाचार, अगर तुम न होते। ये नादा भी रह जाता बेबस, क्या कहने बाबा, अगर तुम न होते। वाह वाह वाह। मैं इससे पहले भी एक मुशायरे में बना दिया मुझे था, ये दूसरा मौका है, मुझे वक्ती है कि मैं इस बाबरकत महफिल में खानकाह तराबिया में शिरकत करने का शरफ हासिल हुआ। मैं एक ऐसी नात पेश कर रहा हूँ कि शायद आपने सुनी होगी या नहीं, इसके बाद बड़े होते कि इसकी खूबसूरत ये है कि इसके हर मिसरे में, बल्कि हर शेर में, हर मिसरे में नूर का जिक्र है, नूर इलाही, नूर मोहम्मदी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नूर मोहम्मदी की तकरीफ की, और बाकी जितनी दुनिया में मखलूकात है सब में अल्लाह का जर्रा भर, उसका करोड़वां और रब्बा हिस्सा भी नूर है, वरना जिंदगी नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले नूर मोहम्मदी की तकलीफ हुई, और लाखों साल पहले। तो मैं कुछ तराजे पेश कर रहा हूँ। पहले एक रुबाई सुने, वो भी नूरी लफ्ज है कि उन्वाने मध्य शाह उमम नूर का होगा, जो लफ्ज मुबारक हो रकम नूर का होगा। उन्वाने मध्य शाह उमम नूर का होगा, जो लफ्ज मुबारक हो रकम नूर का होगा। उस नूर मुजस्सम की जब नात लिखूं, कागज भी नूर का हो, कलम नूर का हो। उस नूर मुजस्सम की जब नात लिखूं, कागज भी नूर का हो, कलम नूर का हो। अब मैं मतलब पेश कर रहा हूं कि नूर से नूर छन कर जो वाह हो गया, यानी नूर इलाही से नूर अज़ल, कि नूर से नूर छन छन के वाह हो गया, नूर से नूर छन छन के वाह हो गया, फिर वो नूरे हबीबे खुदा हो गया, फिर वो नूरे हबीबे खुदा हो गया, फिर वो नूर हबीबे खुदा हो गया। और नूर से देखें कि नूर से ऐसी नूरानी सूरत बनी, नूर से ऐसी नूरानी सूरत बनी, चेहरे नूर जलवा नुमा हो गया, चेहरे नूर
नुमा हो गया चेहरा। चलता फिरता एक इदारा है तुराबी शाह का, चलता फिरता एक इदारा है तुराबी शाह का, मुनफरिद लहजा सलीका है तुराबी शाह का, बात सादा नर्म लहजा और सराबा खुश मिजाज, बात सादा नर्म लहजा और सराबा खुश मिजाज, गमज़दा दिल को दिलासा है तुराबी शाह का। बात सादा नर्म लहजा और सरापा खुश मिजाज, गमज़दा दिल का दिलासा है तुराबी शाह का। शख्सियत भी महवरे कल्बो जिगर है मरहबा, शख्सियत भी महवरे कल्बो जिगर है मरहबा, चश्मे औसाफ सुथरा है तुराबी शाह का, चश्मे औसाफ सुथरा है तुराबी शाह का, मगज़रे इरफान से सब कुछ लुटाते हैं यहाँ, मगज़रे इरफान से सब कुछ लुटाते हैं यहाँ, क्या सखावत का मिनारा है तुराबी शाह का, मगज़रे इरफान से सब कुछ लुटाते हैं यहाँ, क्या सखावत का मिनारा है तुराबी शाह का। अजनबी मिलता है इनसे बन के अपना हर घड़ी, अजनबी मिलता है इनसे बन के अपना हर घड़ी, खुश मिजाजी का सरापा है तुराबी शाह का। आपका नक्शे कदम मशाल है अहले इल्म की, आपका नक्शे कदम मशाल है अहले इल्म की, जगमगाता एक सितारा है तुराबी शाह का। एक जमाना मोतरिफ है आपकी खिदमत का, एक जमाना मोतरिफ है आपकी खिदमत का, सबकी खातिर एक नमूना है तुराबी शाह का। क्या बताऊं तुझको हाशिम क्या करामात उनकी है, क्या बताऊं तुझको हाशिम क्या करामात उनकी है, हर कदम पर एक इशारा है तुराबी शाह का। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात के कुछ अशार के बाद तहनीयत के कुछ अशार पेश करूंगा, समाप्त करें। नाते शरीफ का मतला समाप्त करें। एक बार का मतला समाप्त करें। जो मैंने चाहा कि नात खैरुल अनाम लिखूं सहर से पहले, जो मैंने चाहा कि नात खैरुल अनाम लिखूं सहर से पहले, जो मैंने चाहा कि नात खैरुल अनाम लिखूं सहर से पहले, कहा खिरतास ने कलम से इधर से पहले, इधर से पहले, कहा खिरतास ने कलम से इधर से पहले, इधर से पहले। जो मैंने चाहा कि नात खैरुल अनाम लिखूं सहर से पहले, कहा खिरतास ने कलम से इधर से पहले, इधर से पहले। क्या बात। शेर समाप्त करें। वही तो खालिक है इस जहां का, वही तो मालिक है इस जहां का, बहुत जरूरी है जिक्र रब का, सनाए खैरुल बशर से पहले, बहुत
نہیں تھا بجز خدا کے مگر خدا کی خدائی میں بھی نبی کا تھا نور جلوہ فرما ضیائے شمس و قمر سے پہلے نبی کا تھا نور جلوہ فرما ضیائے شمس و قمر سے پہلے نبی کا تھا نور جلوہ فرما ضیائے شمس و قمر سے پہلے. شکریہ شکریہ آپ کی بات سے ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. کوئی نہیں تھا بجز خدا کے مگر خدا کی خدائی میں بھی نبی کا تھا نور جلوہ فرما ضیائے شمس و قمر سے پہلے نبی کا تھا نور جلوہ فرما ضیائے شمس و قمر سے پہلے. اور یہ شعر بھی دیکھیں. انہی کے صدقے میں یہ زمین ہے انہی کے صدقے میں آسماں ہے خدا نے ان کو نبی بنایا خدا نے ان کو نبی بنایا خدا نے ان کو نبی بنایا وجود شام و ظہر سے پہلے. روز کر لیتا ہے دیدار ترابی سالہ روز کر لیتا ہے دیدار ترابی سالہ. بابا جی صاحب کو بزم ترابیہ کی جانب سے تحیت پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. بڑے تشریف رکھتا یوں کہا ہے کہ ان کے در تک رسائی ہوگی جب ان کے در تک رسائی ہوگی جب مستند پھر گدائی ہوگی جب مستند پھر گدائی ہوگی جب ان کی نسبت ہی کام آئے گی ان کی نسبت ہی کام آئے گی ان کی نسبت ہی کام آئے گی. کل یہ دنیا برائی ہوگی جب کل یہ دنیا برائی ہوگی جب. اور یہ شعر شکریہ خضر بھائی اور یہ شعر کہتا ہوں کہ شہر کی یادوں کے نقش نکلیں شہر کی یادوں کے نقش نکلیں گے. میرے دل کی کھدائی ہوگی جب میرے دل کی شہر کی یادوں کے نقش نکلیں گے. میرے دل کی کھدائی ہوگی جب اس زبان کو شہر کی یادوں کے نقش نکلیں گے شہر کی یادوں کے نقش نکلیں گے. میرے دل کی کھدائی ہوگی جب اس زبان کو میں کام کی سمجھوں اس زبان کو میں کام کی سمجھوں. اس سے ان کی بڑائی ہوگی جب اس سے ان کی بڑائی ہوگی جب. اور بندہ یوں کہا ہے کہ ہم سے مسرور بخشے جائیں گے ہم سے مسرور بخشے جائیں گے. ساتھ ان کے خدائی ہوگی جب ساتھ ان کے خدائی ہوگی جب. اور اس
کرنے کی کوشش ہے. سوچ لو ذرا تم بھی یہ عمر کی بات ہے. سوچ لو ذرا تم بھی یہ عمر کی بات ہے. یہ عمر کی بات ہے. لمحے آنکھیں آقا کی غیر کا جنازہ ہے. لمحے آنکھیں آقا کی غیر کا جنازہ ہے. مستہ ہوا ہے ساقی اپنی آنکھوں کو آنسو سے دھو کر آنسو سے دھو کر ساقی اپنی آنکھوں کو ساقی اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کے چہرے کا کرنے والا ہے. مصطفیٰ کے چہرے کا دید کرنے والا ہے. اہل تقویٰ کا اجالا ہے ترابی کا چمن. دین و حکمت کا اثاثہ ہے ترابی کا چمن. دین و حکمت کا اثاثہ ہے ترابی کا چمن. پیر و مرشد کا عقیدہ ہے ترابی کا چمن. پیر و مرشد کا ہے عقیدہ ترابی کا چمن. بے سہاروں کا سہارا ہے ترابی کا چمن. شیخ جی پہنچ چاہوں گا ناظر صاحب. عارفانہ منزلوں میں پہلی منزل ہے تن بھی بولے من بھی بولے اور بولے صوفی سنت. تن بھی بولے اور من بھی بولے اور بولے صوفی سنت. باغ جنت کا کنارہ ہے ترابی کا چمن. باغ جنت کا کنارہ ہے ترابی کا چمن. جامعۃ الخیرات کہتے ہیں جسے سب صافیہ. معتبر ایسا ٹھکانہ ہے ترابی کا چمن. معتبر ایسا ٹھکانہ ہے ترابی کا چمن. ایک اور آپ کی خدمت میں رحمت کی التجا ہے ترابی پیا. رحمت کی التجا ہے ترابی پیا میرے. برکات کی عطا ہے ترابی پیا میرے. ہے اولیاء کی سب سبھی معتبر ہے. اولیاء کی سب سبھی معتبر مگر ہر ایک سے جدا ہے ترابی پیا. ہر ایک سے جدا ہے ترابی پیا میرے. روشن کا اونچا اونچا یہ کلیوں سے کہہ گیا. روشن کا اونچا اونچا یہ کلیوں سے کہہ گیا. خوشبو کیا خوشبو کی ایک ردا ہے ترابی کا. ترابی پیا خوشبو کی ایک ردا ہے ترابی پیا. کھلتے بری سے آج یہ آواز آئی ہے. کھلتے بری سے آج یہ آواز آئی ہے. حسنین کے پیا ترابی پیا. حسنین کے پیا ترابی پیا. ہر ایک کے راہ عشق یہ کہتے رہی آج بخشش کا آسرا ہے ترابی پیا. بخشش کا آسرا ہے ترابی پیا. دیکھا ان کو جب سے سمجھنے لگا. وہ شعر پھر پڑھیے. ابھی جو ڈاکٹر خالد گیلانی صاحب مدرس اللہ علیہ کی تقریر تھی سلسلوں کے تعلق سے اس کی عکاسی کر رہا ہے شعر پڑھیے. کھلتے بری سے آج یہ آواز آئی ہے. کھلتے بری سے آج یہ آواز آئی ہے. حسنین کے پیا ترابی پیا میرے. دیکھا ان کو جب سے سمجھنے لگا ہوں. دیکھا ان کو جب سے سمجھنے لگا ہوں میں. سیرت کا آئینہ ہے ترابی پیا. سیرت کا آئینہ ہے ترابی پیا. ایسا کیا سنا دو حقیقت جہاں. ایسا کیا سنا دو حقیقت جہاں کو. مرشد کی دعا ہے ترابی پیا. ہر زبان کے زبان ہے ترابی سے. ہر زبان کے زبان ہے ترابی سجن. علم و فن کا جہاں ہے ترابی سجن.
ہر زباں کے زباں ہے ترابِ سجن، علم و فن کا جہاں ہے ترابِ سجن. ایک اور شعر کہا ہے مرتبہ ان کا دنیا میں مشہور ہے، مرتبہ ان کا دنیا میں مشہور ہے، دین کا ایک نشان ہے ترابِ سجن، دین کا ایک نشان ہے ترابِ سجن. ایک اور شعر کہا ہے حسن اخلاق ہیں، حسن اخلاق ہیں، حسن اخلاق ہیں، حسن اخلاق بھی معرفت کی زبان ہے ترابِ سجن، معرفت کی زبان ہے ترابِ سجن. ایک اور سے بات کرتا ہوں، تندرستی کا یارو خزانہ ہے، تندرستی کا یارو خزانہ ہے، تندرستی کا یارو خزانہ ہے، لو زراپا جواں ہے ترابِ سجن، لو زراپا جواں ہے ترابِ سجن. بہت بہت شکریہ. راز ان سے میرا کیا چھپا ہے بھلا، راز ان سے بھلا، راز ان سے میرا کیا چھپا ہے بھلا، یہ میرے راز کا ہے ترابِ سجن، یہ میرے راز کا ہے ترابِ سجن، یہ میرے راز کا ہے ترابِ سجن. دین حق کے چراغاں، دین حق کے چراغاں جلاتے ہوئے، دین حق کے چراغاں جلاتے ہوئے رہبر کارواں ہے ترابِ سجن، رہبر کارواں ہے ترابِ سجن. دین حق کے چراغاں جلاتے ہوئے، دین حق کے چراغاں جلاتے ہوئے رہبر کارواں ہے ترابِ سجن. ترابیت کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے چند پرانے بزرگ شعراء دوستوں سے آج ملاقات کرائی، وہیں چند نئے کوہنہ مشق شعراء کا کلام بھی سماعت کرنے کا موقع عنایت کیا، جن کی نعتوں میں کمال فن جس کو کہتے ہیں وہ دیکھنے کو ملا. چند نوجوان شعراء کو سن کر، ان کے لب و لہجے کو دیکھ کر بڑی طمانینت کا احساس ہوا. عام طور سے ہم یہ دوستوں میں گفتگو کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں شعراء کا فقدان نظر آ رہا ہے، لیکن ان نوجوان شعراء کو آج سماعت کر کے ایک دلی طمانینت محسوس بھی کہ ہمارے بعد بھی ہماری مسند کو سنبھالنے والے قافلہ جو ہے تیار ہو رہا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے نوجوان شعراء کو سماعت کیا. میں حضرت قبلہ سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے قلمکاروں کو زیادہ سے زیادہ موقع عنایت فرمائیں. بہت اچھا مشورہ، بہت اچھی بات ہے. اور میں صرف ایک خطا، نادیہ خطا، اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اس لیے خاص کر کے 2-3 شعر میں حضرت کے نعت اس کے تہنیت کے طور پر پیش کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. کہتا ہوں کہ مہکا کرتے ہیں تخیل میں درودوں کے گلاب، مہکا کرتے ہیں تخیل میں درودوں کے گلاب، منتخب ہوتے ہیں اخلاص سے لفظوں کے گلاب، منتخب ہوتے ہیں اخلاص سے لفظوں کے گلاب. خالق ارض و سما کی بھی مدد ملتی ہے، یوں ہی کھلتے نہیں کرتاس میں نعتوں کے گلاب، یوں ہی کھلتے نہیں کرتاس پہ نعتوں کے گلاب. شکریہ. سبحان اللہ. اور تہنیت کے طور پر چند شعر ملاحظہ کریں. کہتا ہوں کہ حسین تصوف کا سلسلہ ہے، حسین تصوف کا سلسلہ ہے،
جو خان خواہ ترابیہ ہے، حسین تصوف کا سلسلہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، سیاہ رتوں میں بھی پرزیا ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ اور کہتا ہوں کہ بڑے بزرگوں کا قافلہ ہے، بڑے بزرگوں کا قافلہ ہے، عطائے فیضانی اولیاء ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، عطائے فیضانی اولیاء ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ گھنے اندھیروں میں بے خودی کے بھٹکنے والوں سنو سنو، گھنے اندھیروں میں بے خودی کے بھٹکنے والوں سنو سنو، یہ خودی کی منزل کا راستہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، خودی کی منزل۔ گھنے اندھیروں میں بے خودی کے بھٹکنے والوں سنو سنو، یہ خودی کی منزل کا راستہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ ابھی تو میں اور کچھ اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خودی کی منزل کا راستہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ جو اہل تصوف ہیں ان کی توجہ بطور خاص چاہتا ہوں، کہتا ہوں کہ بشر کو اپنے وجود میں ہی، بشر کو اپنے وجود میں ہی دکھائے عکس وجود باطن، بشر کو اپنے وجود میں ہی دکھائے عکس وجود باطن، نرالا ایسا ایک آئینہ ہے جو خان نرالا ایسا ایک آئینہ ہے جو خان۔ شکریہ، بہت شکریہ، اہل فن کی طرف سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، بہت بہت شکریہ۔ کہتا ہوں کہ نرالا ایسا ایک آئینہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ چشمہ جیب میں مشکل سے پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ نرالا ایسا ایک آئینہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، یہاں پہ آتے ہیں خوش دلی سے دیگر مذاہب کے رہنما بھی، یہاں پہ آتے ہیں خوش دلی سے دیگر مذاہب کے رہنما بھی، سرور افزا ہے دل خوشا ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ اور کہتا ہوں کہ جہاں پہ ہوتے ہیں راز افشا، جہاں پہ ہوتے ہیں دل منزہ، جہاں پہ ہوتے ہیں راز افشا، جہاں پہ ہوتے ہیں دل منزہ، نہیں ہے شخصا سحر نما ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ اور کہتا ہوں شکریہ، اور کہتا ہوں کہ خمار ادب کی سماعت کی محفل یہاں پہ سجتی رہی ہے اکثر، خمار ادب کی سماعت کی محفل یہاں پہ سجتی رہی ہے اکثر، یہ جائے شورا و صوفیہ ہے جو خان خواہ یہ جائے شورا و صوفیہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، حسین تصوف کا سلسلہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، سیاہ رتوں میں پرزیا ہے جو خان خواہ خودی کی منزل کا راستہ ہے۔ بہت اچھا، بڑے بزرگوں کا قافلہ ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے، عطائے فیضانی اولیاء ہے جو خان خواہ ترابیہ ہے۔ جی شیخ شریف صاحب کی شان خوشی کی جا رہی ہے،
دیکھیے جتنی بھی خانقاہ ہیں وہ روحانیت عرفانیت تو پیش کرتی ہی ہیں، لیکن ادبی محفلیں سجا کر ترابی خانقاہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو سے لگاؤ جس کو ہوتا ہے وہ چاہے جنگل میں رہے، اس کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو جنگل میں بھی منگل بنا ہی لیتے ہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو چاہنے والے نہیں ہیں، اردو کو آگے بڑھانے والے نہیں ہیں، وہ دیکھ لیں انشاءاللہ اردو کا مستقبل تابناک ہے۔ اس طرح سے اگر خانقاہوں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے اس طرح کی محفلیں سجیں گی تو انشاءاللہ اردو ترقی کرے گی اور بہت اونچا مقام حاصل کرے گی۔ جس طرح شعراء اور ادبا کو یہاں پر وقتاً فوقتاً بلایا جاتا ہے اور انہیں ان کے کلام سے جو ہے عوام تک ان کا کلام پہنچایا جاتا ہے، تو خانقاہ کیا اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ خانقاہ بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے ہر معاملے میں، چاہے آپ سیاسی لیں، تعلیمی لیں، سماجی لیں، ہر طرح سے یہ خانقاہیں بہت کامیاب ہوتی ہیں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو۔ فلاح و بہبودی کے لیے لوگوں سماج کی خدمات کے لیے جو کر رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، میڈیا کی جانب سے، سوشل میڈیا پر تمام جگہوں سے اس کو نشر کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے تو انشاءاللہ اس کا ایک بہت ہی مثبت عمل ہمارے سامنے آئے گا اور اس کا مثبت اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ حضرت زین العابدین ترابی شاہ صاحب اللہ کے کرم سے، مولا کے صدقے میں یہ کیسے آج کے دور کے سماجی سیاسی خدمت گزار اور اخلاقی خدمت گزار بزرگ ہیں کہ وہ اپنے دامن میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہر قسم کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اپنی خانقاہ میں۔ خانقاہ ترابیہ کا ایک عزم یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے شریعت کی تعلیم ہوتی ہے ویسے طریقت اور معرفت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی حد تک محدود نہیں کرتے اپنے تعلیمات کو۔ زین العابدین ترابی صاحب ایک ایسا کردار، ایک ایسی پرکشش شخصیت تھی کہ ان کے خانقاہ میں ایک ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کی خانقاہ سے یہی پیغام ملتا ہے صوفیزم فار لو، لائف اینڈ لائٹس۔ صوفیزم کیا ہے؟ اجالوں کا مذہب ہے، زندگی کا مذہب ہے، محبتوں کا مذہب ہے۔ یہاں بلا تفریق مذہب و ملت، زبان و فرد، ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں مولا علی کے فیض کو، بزرگان دین کے فیض کو، 12 امامین کے فیض کو، پنجتن کے فیض کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو پالے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں، حضرت کو صحت کلی عطا فرمائے اور حضرت کو آئندہ اور زیادہ حضرت کے خدمات سے محظوظ ہونے کی توفیق تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ خانقاہ ترابیہ اور ادبی خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خانقاہ ترابیہ واحد ایک ایسی خانقاہ ہندوستان کی ہے کہ جس میں اردو زبان اور ادب کی ترویج کے لیے کاوشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہ جذبہ کسی دیگر آدمی کا نہیں، دیگر قوم کا نہیں، بلکہ یہ خانقاہ ترابیہ کے بانی اور صدر ذی وقار حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب کا جذبہ ہے کہ اردو زبان کو فروغ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی فروغ کے لیے مدارس کو بھی آگے آنا چاہیے اور دوسرے اداروں کو بھی آگے آنا چاہیے، اور ہماری قوم کے بڑے بزرگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زبان کی خدمت کرنے کے لیے ایسے فنکشن، ایسے پروگرام ہوتے رہیں جس سے نئی نسل کو اس کی روشنی مل سکے۔ خانقاہ ترابیہ کا شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے، یعنی کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ بلا لحاظ مذہب و ملت،
तमाम बिरादरान वतन की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। ब्लड डोनेशन का मामला हो या मरीज़ों में फल फूल बांटने का हो या उनकी जो बीमारियों की जो दवाइयाँ होती हैं उनको ख़रीदने का मामला हो, फिर बच्चों की फ़ीस का मामला हो या तालीमी मसाइल हो, खानकाह तुराबिया हमेशा पेश रहा करती है। जब आपने ये पूछा है कि हैदराबाद में इनकी जो सरगर्मियाँ हैं उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ बताऊं तो ये बताता चलूं कि जिस कदर खानकाह तुराबिया शहर बेंगलुरु में मारूफ़ है, मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा इनके काम हैदराबाद में भी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बेहद ममनून हूँ, बसमी में क़ल्ब शुक्र अदा करता हूँ बज़्म तुराबिया बेंगलुरु का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आज की इस बाबरकत महफ़िल का कन्वीनर बनाया। मैं ज़हूर ज़हीराबादी हैदराबाद से तशरीफ़ लाया हूँ और मेरे ही बुलावे पर बहुत दूर दूर से हज़रत की मोहब्बत में शुराए कराम यहाँ दूर दराज का सफ़र तय करते हुए, सफ़र की तकलीफ़ात को सहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र उस्ताजुल शोरा मोहतरम हलीम साबिर साहब जो कि कलकत्ता से आए हैं, जिनकी उम्र मेरे ख़्याल में 70-75 साल की उम्र है। उनसे हम जैसे नौजवान और नौजवान शोराओं को सीखना चाहिए कि उर्दू की खिदमत के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बज़्म तुराबिया बेंगलुरु को कि उन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल सजाई और बदायूं शहर उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं, आज की इस महफ़िल के सदर हैं जो उस्तादुल शोरा हैं मोहतरम खालिद बदायूं साहब, मैं उन्हें भी काबिल मुबारकबाद हैं मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये दूसरी बार उनकी हाज़िरी है और आज उनकी सदारत में ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है। और आज के मुशायरे की ख़ुसूसियत ये है कि बहुत ही बेहतरीन नाज़िम हैं हमारे अतियब एजाज साहब, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मुसलसिल 13 दिन और रात इन्होंने निज़ामत की है नॉन स्टॉप। ये मैं समझता हूँ कि कहीं मैंने सुना है ना कहीं पढ़ा है। गोविंद अक्षय है, मैं हैदराबाद से यहाँ बेंगलोर अतियब साहब की दावत पर यहाँ आया हूँ और खानकाह तुराबिया जो ये संस्था है, ये किसी मज़हब के लिए काम नहीं करती है बल्कि सर्वधर्म सभा, सभी धर्मों के लिए ये कार्य करने वाली, जो 16 साल से लगातार मुशायरों का यहाँ आयोजन होता है, मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। और ये जो आज का जो नातिया मुशायरा और मनक़बती मुशायरा यहाँ पर मुनक़िद किया गया है, इसमें आज बड़ी संख्या में देश भर के हमारे शोरा भाग ले रहे हैं और बहुत बढ़िया कलाम उन्होंने संस्थान के और सरकार की शान में पेश किया है, जो काबिल मुबारकबाद है। मैं खानकाह तुराबिया के इन कामों की प्रशंसा करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह जो है ये मुशायरे मुनक़िद होते रहे। और आज के इस मुशायरे में मुझे यह देखने का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद शाह ज़ैनुलआबिदीन तुराबी सोहरवर्दी खादे चिश्ती शतारी बानी व सदर खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है जश्न फैज़ानिया औलिया के नाम से जो है कुल हिंद नातिया मुशायरा मनक़बती मुशायरा का जो है तमाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिंदुस्तान से जो है बिलख़ुसूस खालिद नदीम बदायूं से आए हैं और दिलकश साहब आगरा से आए हैं और हमारे साबिर साहब कलकत्ता से आए हैं और अतियब साहब हैदराबाद से आए हैं और ज़हूर ज़हीराबादी हैदराबाद से आए हैं। और इस मुशायरे में कुछ ख़ास देखने को मिला कि नौजवान जो है नौजवान शोरा जो है बड़े अच्छे अंदाज से अपना कलाम पेश करे।
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے جو بڑے بزرگ شاعر ہیں نوجوانوں کو ذرا تیار کرے اور اس فیلڈ میں لے کے آئے اور آگے بڑھائے، ان کو موقع دیجیے، زیادہ سے زیادہ موقع دیجیے ان کو، تاکہ ہمارے اردو کی فروخت کے لیے اور بالخصوص اردو کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، جو شعرا استاد شعرا ہے اور نوجوان کو آگے لائی ہے الحمدللہ۔ اور یہ بزم ترابیہ، خانقاہ ترابیہ اور ترابیہ الفیٹس غالباً 16 سال سے جو ہے ان مشاعروں کا منعقد کرتے آ رہے ہیں پورے ہندوستان میں، بالخصوص حیدرآباد میں، بنگلور میں جو ہے، شیوموگا میں، اور الحمدللہ سب جگہ جو ہے الحمدللہ مشاعرہ کا منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر خانقاہوں میں اس رقم سے جو ہے اس طریقے سے آپ بھی اردو کے فروغ کے لیے کام کریے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہ ترابیہ کی جانب سے دینی، سماجی، فلاحی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ جی جی۔ تو کیسے آپ جو ہے اردو زبان کی اہمیت کو نوجوان نسل تک اردو زبان جی جی وہی آج جو ہے آج سخت ضرورت ہے ہماری اردو زبان کو مٹھانے کے لیے۔ کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں، تو اگر آج ہم اس پرچم کو نہیں اٹھائیں گے تو آگے چل کر ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ جس کی تہذیب کلچر ختم ہو جائے گا تو سمجھے کہ وہ قوم ہی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر خانقاہوں میں جو ہے اردو کے فروغ کے لیے کام کریں۔ ابھی تو بچی ہے جو ہے اردو زبان مسجدوں میں، مدرسوں میں اور خانقاہوں میں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر خانقاہ میں جو ہے اردو کے فروغ کے لیے کام کریں۔